जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह जब मैं 8:50 पे कोर्ट पे पहुंचा, क्योंकि एक मुकदमे में मैंने आर्ग्यू करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है, और आगे से पता चला सामने दरवाजे पे लिखा हुआ था कि जज साहब तो छुट्टी पे चले गए। ये किस्सा लिखा हुआ है जनाब इस ट्वीट में। ये ट्वीट है बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब की। सामने आप ये ट्वीट देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। वो शुरू इस तरह करते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब इंसाफ फराम करने में ताखीर होती है तो वो ऐसा ही है कि जैसे आप नाइंसाफी कर रहे हैं, जैसे आप जस्टिस को डिनाई कर रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि आज सुबह मैं 8:50 पे कोर्ट पहुंचा, आर्ग्यू करना था, बट फाउंड आउट कि जो उनकी पटिशन है फरक हबीब साहब के हवाले से, वो आज नहीं सुनी जा सकती क्योंकि जज साहब जो है वो छुट्टी पे चले गए। और आज जो है इस मुकदमे में आईजी पंजाब ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। उसके साथ साथ दीगर जो तफसीलात हैं, जो भी चीजें होनी थी, वो सारी आर्ग्यूमेंट होनी थी आज इस मुकदमे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा है। फरक हबीब साहब इस वक्त गायब हैं, ऑल्दो के कुछ सहाफी बता रहे हैं कि जनाब वो भी जमात को छोड़ने वाले हैं। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहां से आ गई, इदारों को तो पता नहीं है कि वो किधर हैं। और कोर्ट के अंदर उस हवाले से पटिशन है और आज इस पटिशन के ऊपर उन्होंने आर्ग्यू करना था। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो आगे ये लिखा हुआ है कि आज मोरखा 6 अक्टूबर 2023 जज साहब छुट्टी पर हैं। अच्छा, आगे वो लिखते हैं अपनी ट्वीट के अंदर कि इमेजिन ए पर्सन मिसिंग अबडक्टेड। उनका कि आप जरा ख्याल करें, जरा सोचें कि एक ऐसा बंदा जो गुमशुदा है, जिसको अगवा कर लिया गया है मुबैना तौर पे, उसकी फैमिली को नहीं पता वो कहां पे है। और जो रिस्पॉन्स है वो एक हाई कोर्ट का, वो रिस्पॉन्स ये है कि जनाब एडजर्नमेंट हो रही है, उसको मुलतवी किया जा रहा है, उसको आगे ले जाया जा रहा है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जज। At least such cases of urgent nature should be heard on same day by different bench। उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा मसला है, जज साहब ने छुट्टी पे जाना है, तो कोई दूसरा जज वहां पे होना चाहिए। ये कोई आम नौयत का मुकदमा नहीं कि बंदा लापता हो गया, उसकी फैमिली को नहीं पता, वो अगवा हो गया, वो किधर चला गया, एकदम से रियासत पाकिस्तान से एक पाकिस्तान का शहरी गायब हो गया और उस मुकदमे में जाके आर्ग्यू करना है। लेकिन पता उस दिन चलता है कि जज साहब वहां पे है नहीं है और ये हाई कोर्ट में है। ये हाई कोर्ट के अंदर ये पटिशन लगी हुई है और ये दरवाजे के ऊपर जो पर्ची लगी वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि गुज़िश्ता रोज जब चौधरी परवेज इलाही साहब का मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो सुन रहे थे, तो वहां पे जस्टिस तारिक मसूद साहब ने फरमाया था कि हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट्स क्या कर रही हैं। उससे पहले जो उन्होंने ये कहा था कि हाई कोर्ट ये हुक्म कैसे दे दिया कि जनाब वो उसमें उनको बताया गया ना कि जी डीआईजी को साथ भेजा था हाई कोर्ट ने कि इनको घर छोड़ के आए, लेकिन फिर भी रास्ते में परवेज इलाही साहब को कोई पकड़ के ले गए। तो उसके ऊपर उनका जी हाई कोर्ट ये कैसे हुक्म दे सकती है, हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट्स क्या कर रही हैं। ये जस्टिस तारिक मसूद साहब ने फरमाया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दीगर चीजें भी देख रहे होंगे कि बंदा की जमानत होती है और उसको दोबारा दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो चले, वो मुकदमा आगे चलेगा, उसमें यकीनन आइन और कानून के मुताबिक फैसला आएगा। लेकिन ये चीज है, ये जो हाई कोर्ट पे आज पर्ची लगी हुई है कि जनाब एक बंदा गुम हो गया है और उसका कोई पता नहीं, आज उसका मुकदमा है और आज पता चल रहा है कि जी जज साहब तो छुट्टी पे चले गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये भी देख रही होगी कि ये क्या कुछ हो रहा है हाई कोर्ट्स में और मुल्क के दीगर कोर्ट्स के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी नजर होगी। पाकिस्तान में इंसाफ का जो निजाम है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि जनाब आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, बहुत सारे दोस्त तनकीद करते रहे कि जी मुल्क में वक्त पे इंतखाबात नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो पिछले जस्टिस अता बंदयाल साहब थे उनके जो फैसले थे वो थोड़े कमजोर थे, उन्होंने अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया। इस किस्म की उनके ऊपर तनकीद होती रही और अब इस तरह नहीं चलेगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और जो है वो 90 रोज से चीजें आगे नहीं जाएंगी, तो वो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आगे कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी अदालत से, ये इस तरह नहीं होगा क्योंकि चीजें अब चेंज हो गई हैं। हो सकता है ऐसा ही हो, पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई, जहां तक तहरीके इंसाफ का ताल्लुक है, उसके लोगों का ताल्लुक है, उससे एफिलिएटेड लोगों का ताल्लुक है, उनके इंसानी हकूक का ताल्लुक है, मुबैना खिलाफ वर्जियों के जो इल्जामात लग रहे हैं, क्या उससे उनको रिलीफ मिलेगा? पहले जो थोड़ा बहुत कोई कोर्ट्स वगैरह से रिलीफ कोई मिल भी रहा था, तो मुझे तो लगता है कि आगे वो भी नहीं मिलेगा जिस किस्म के हालात नजर आ रहे हैं। पर देखते हैं, क्योंकि जो भी अदालत होती है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती है, ये तो हमें पता। तो अब देखते हैं कि वो चीजें आगे किधर जाती हैं। तो वो जो बहुत एक चीज ये है ना कि जी ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा,
اسی طرح چیزیں چلتی جائیں گی. اگر اس طرح چیزیں نہیں بھی چل رہی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی اور جو ہے چیزیں ابتری کی طرف جائیں. یہ میری اسیسمنٹ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اچھا, دوسری جو چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے فرما رہے ہیں کہ کل کچھ لوگوں نے میری گاڑی روک کر اپنے مسائل بیان کیے. آج ان کے نمائندوں کو مدعو کیا, مسائل کو سنا اور حل کی یقین دہانی کروائی. اچھا, اب یہ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ شہباز شریف صاحب ادھر اپنے حلقے میں گئے تھے, لوگوں نے گاڑی روکی اور روک کے وہ ویڈیوز وغیرہ آئیں, وہ مسائل کس طرح بیان کر رہے تھے, کون سی زبان میں کر رہے تھے, اس زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جانا چاہتا. لیکن شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ ان لوگوں کو بلایا ہے اور ان کو بلا کے جناب ان کے مسائل سنے ہیں, اور اس کی ایک ویڈیو بھی انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی شیئر کی ہے, اور پوری تفصیلی جو ہے وہ ٹویٹ بھی ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کل میں نے اپنے قومی اسمبلی کے حلقے سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا. اس کمپین کا مقصد صرف عوام جو ہے وہ ایجنڈا عوام تک اپنا ایجنڈا رکھنا ہے, ان کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھنا ہے, لوگوں کی تجاویز سننا ہے. ان ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا, اور علاقے کے جو مسائل ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور وہی گاڑی روکی اور سب چیزیں بیان کی. ایک تو بات یہ ہے کہ 80 کی دہائی سے آپ لوگ ان حلقوں سے آ رہے ہیں, تو ابھی تک ان حلقوں کے بنیادی اگر نالا کوئی پکا ہے نہیں ہو سکا, نالی اگر کوئی ابھی تک کچی ہے, یا کوئی اور چھوٹا موٹا مسئلہ ہے, صاف پینے کو پانی نہیں ہے, تو اگر 40-50 سالوں میں آپ نے یہ مسائل حل نہیں کیے, 16 ماہ کی وزارت عظمیٰ میں یہ مسائل نہیں کیے, 10 سال کی وزارت اعلیٰ میں یہ مسائل حل نہیں کیے, تو پھر یا مطلب کہ میاں صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے برسوں کی, 10 تو کیا اس سے بھی زیادہ برسوں کی وزارت اعلیٰ رہی ہے نون لیگ کے پاس پنجاب کی, تو اس میں بھی اگر یہ سارے مسائل حل نہیں ہوئے تو پھر یہ مسائل کب حل ہوں گے, کس طریقے سے یہ مسائل حل ہوں گے. پر اینی وے انہوں نے کہا کہ گاڑی روک کے انہوں نے مسائل بیان کیے تھے لوگوں نے, جس کی ویڈیوز آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی, تو انہوں نے بلا کے ان کی بات سنی. اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد ان کے مسائل حل ہو جائیں گے, اس لیے کہ جب وزیر اعلیٰ ہوتا ہے بندہ, جب وزیر اعظم ہوتا ہے, اس وقت اتنا بیزی ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل تو حل نہیں کر سکتا. لوگوں کے مسائل تو آپ نے تب حل کرنے ہوتے ہیں جب آپ ووٹ لینے جاتے ہیں, جب آپ نے ووٹ مانگنے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں. جب آپ ملک چلا رہے ہو, صوبہ چلا رہے ہو, اس میں تو دیکھیں سمجھنے اور عقل کی چیز ہے نا, کہ اس میں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر عام بندے کا جناب اٹھ کے آپ مسئلہ حل کرنا شروع کر دیں. وہ اس وقت نہیں, مسائل اسی وقت حل ہوتے ہیں. تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ میری تو اقتدار ختم ہو گیا, ہاں اب آ جاؤ, مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے تو میں حل کرتا ہوں. ایک اور چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں صاحب کو پیغام دیا گیا ان کے اپنے ہی ساتھیوں کی جانب سے کہ عوام کسی طریقے سے بھی قائل نہیں ہو پا رہی, بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے, عدم دلچسپی ہے ان کی آپ کی واپسی میں یا نہ واپسی میں. عوام کو ہم جو ہے کسی طریقے سے اپنی طرف مائل نہیں کر پا رہے, تو لہٰذا آپ مت آئیں, بندے نہیں اکٹھے ہوں گے, بڑا مسئلہ بن جائے گا. مریم بی بی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, شہباز شریف صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عوام کس موڈ میں ہے, تو آپ نہ آئیں. اچھا, اب سما نیوز جو ہے وہ ایک چیز رپورٹ کر رہا ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق نواز شریف کو اب بھی دل کے مسائل ہیں. جی ہاں جی, قائد جو نون لیگ کے قائد ہیں ان کی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ ابھی بھی ان کا جو عارضہ قلب ہے, دل کے جو تکلیف ہے ابھی بھی وہ ہے, اور علاج وغیرہ ابھی بھی ان کا چل رہا ہے. اس حوالے سے کوئی رپورٹ وغیرہ جمع کروائی گئی ہے. تو اگر اتنی زیادہ عدم دلچسپی نظر آئی تو ہو سکتا ہے کہ پھر علاج جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے. اب یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں, پر یہ تو اس کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں نا, بیماری کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو بیمار تھے تو گئے ہوئے تھے, جب وہ واپس آ رہے ہیں اس وقت ان کی بیماری کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا تھا. ہاں, اب عوام کی عدم دلچسپی کا ذکر ہوا ہے تو پھر دوبارہ بیماری کا ذکر سامنے آنا شروع ہو گیا, اور اب اس طرح کی کوئی رپورٹ بھی جمع کروائی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اس لیے کروائی گئی ہو کہ وہ نہیں آ رہے. اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ گپ شپ لگ رہی ہے کہ جناب اب لگتا ہے کہ انہوں نے واپس نہیں آنا, اس وجہ سے جناب انہوں نے یہ رپورٹ جمع کروائی ہے. نہیں, میرے خیال میں اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ لیں گے راہداری ضمانت, اور اپنے پیپر ورک وہ سیدھا کر رہے ہیں, اور پیپر ورک سیدھا کرنے کے لیے جناب انہوں نے یہ وہاں پہ جمع کروائی ہے, اور وہ آئیں اور لاہور ہائی کورٹ سے 1-2 دن کی راہداری ضمانت لے لیں, لاہور میں قیام کریں, پھر وہاں سے چلے جائیں اسلام آباد میں جا کے ان کی سزا معطل ہو جائے, اور پھر وہ جو ہے نا سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جائے. نارملی تو یہی ہوتا ہے کہانیوں میں, پر جب پہلے سے اسکرپٹ لکھا ہو, کہانی پہلے سے لکھی ہو, تو اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جائیں. لیکن یہ تو دیکھیں آئینی اور قانونی معاملات ہیں, جس طرح معزز عدالت مناسب سمجھے گی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو پیپر ورک سیدھا کرنا ہے, جو پیپر ٹریل سیدھی کرنی ہے, یہ اس کی ایک جو ہے
ان کے لائرز کی طرف سے شاید کوئی مشورہ ہو سکتا ہے کہ جناب کم از کم کورٹس کو انگیج رکھیں، ان میں جو اپنے کاغذات جمع کرانے ہیں وہ جمع کروائیں، اور پھر جب کورٹ سے رجوع کیا جائے تو وہاں سے ریلیف ملنے کا زیادہ چانس ہو۔ باقی تو کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، لیکن نون لیگ تو بڑی کانفیڈنٹ ہے اور اس کے اوپر نہ ہی کوئی زیادہ فکر کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ آئیں گے اور جناب وہ گرفتار نہیں ہوں گے یا گرفتار ہوں گے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس آپ نے بندے لے کے آنے ہیں، ہر بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ راجہ ریاض صاحب نے بھی کہا کہ جی 600 بندہ ہر بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے انہوں نے کہ وہ 600 بندہ لے کے آئے گا۔ راجہ ریاض صاحب کل ہی فرما رہے تھے ایک پروگرام کے اندر۔ اب وہ کتنے بندے آتے ہیں، کتنے لوگ ان کے استقبال کے لیے پہنچتے ہیں، وہ جب وہ آئیں گے تو دیکھ لیں گے، اور عین ممکن ہے کہ وہ مناظر اب پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ، سرکاری ٹی وی پہ، جس کی فیس جو ہے آپ اپنے بل کے اندر ہی آپ سے لے لی جاتی ہے، اس کے اوپر آپ کو دکھائی جائیں وہ لائیو مناظر جب نون لیگ کے قائد جب واپس آئیں پاکستان۔ بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔